والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم دینی بھائیوں، میں اس وقت ایک خاص پیغام لے کر آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے، میرے بھائیوں، آپ جان رہے ہیں کہ عالم کے حالات کیسے ہیں۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس ہوتی ہے۔ زمین اور آسمان اپنی وسعتوں کے ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ اس زمین و آسمان کا خالق مخلوق سے ناراض ہو گیا ہے، خصوصاً اہل ایمان سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی وجہ ہے، ہم اگر اپنے اعمال پہ غور کریں، اور رب نے جن جن کاموں کا ہمیں حکم دیا، ہم سے ان میں کوتاہی ہوئی۔ جن باتوں پہ رب نے ہمیں لگایا تھا، ان سے ہم نے اپنا منہ موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جن ذمہ داریوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا، ہم سب نے اپنے آپ کو ان سے کوسوں دور رکھا، جس کے نتیجے میں کائنات کا مالک، جس نے پوری مخلوق کو ہمارے نفع کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ آسمان کے تیور بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ الغرض کائنات کی ایک ایک چیز سے اس وقت اس مالک کی ناراضگی محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان حالات اور مشکلات سے نکلنے کا ایک بنیادی راستہ اپنے رب کو منانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے خالق سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ فرماتے ہیں، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہو چکا ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر جو بھی مصیبت اور مشکل آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور رب کا یہ معاملہ ہے کہ وہ پھر بھی بے شمار کوتاہیوں کو معافی کر دیتے ہیں، ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ اس لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر، پورے امت کے تمام افراد کو اس وقت اپنی ذات کو مجرم سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر اور مجرم سمجھ کر کے یہ تصور کر کے خدا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ ربا، اس وقت یقیناً جن مشکلات سے امت گزر رہی ہے، اس میں بہت بڑا حصہ میرے اپنے اعمال کا ہے۔ اللہ نے ہمیں بے حیائی سے روکا، ہم نے شرم اور پردے کو تار تار کر دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیا، ہم مخلوق کے سامنے تو جھکے لیکن خالق کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہ ہوئے۔ اللہ نے ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا، ہم نے ظلم اور بربریت سے عالم کو بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیغام محمد امت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، ہم امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے نظام عدل اور پیغام حق کو کہاں پہنچاتے، ہم نے اپنے ذات کے اندر بھی اس کا خیال نہیں کیا کہ کسی رب نے ہمیں کسی امانت کا اور کسی خاص چیز کا حکم دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اب بھی وقت نہیں گیا، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا ہے۔ اللہ پاک نے موت سے پہلے پہلے ہر بندہ مومن کے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے چند آنسوں کے قطرے بہا دے، اپنے رب کو منائے اور اپنے سینے میں اپنے رب کی محبت کو بٹھائے۔ ہمارے سینے مخلوق کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن خالق اور مالک کی محبت سے ہمارے سینے خالی ہیں۔ اپنے سینوں کو اللہ کی محبت سے معمور کرو۔ کیا اشعار ہیں علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے! اس بندہ مومن نے امت کے سینوں میں کیسا محبت کا چراغ جلایا تھا، اور آج بھی ان کے اشعار کو پڑھیے تو یقیناً پیغام درد ہے، پیغام محبت ہے۔ وہ اپنے اشعار میں مختلف مقامات پہ بتاتے ہیں، اور ایک شعر ان کا میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، جس میں انہوں نے ایک مسلمان نمازی کو مخاطب بنا کر کے کچھ پیغام دیا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی،
تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حقیقی نماز اہل ایمان کے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے سامنے سب جھکاتے تو پوری کائنات سے کٹ جاتے تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اولا ہم نماز میں کھڑے ہی نہیں ہوتے، اور اگر کھڑے ہو بھی جائیں تو دنیا کے تصورات اور تخیلات اتنے ہمارے اذہان کے اندر ہوتے ہیں کہ خدا کا خیال تک نہیں آتا۔ علامہ فرماتے ہیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بندے دل میں مخلوق کو بٹھایا ہے، خدا کے غیر کو بٹھایا ہے۔ نماز کی حقیقت اور نماز سے جو انعامات ملنے والے تھے وہ آپ کو کہاں مل سکتے ہیں۔ اور پھر کہیں یہ رویہ ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دیں اے اقبال، کہ تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم سب اس وقت اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر کے اپنے رب کو منائیں۔ کیا پتہ اٹلی اور دیگر ممالک جیسا حال اگر ہماری وادی میں بھی ہو گیا، اس کے نتیجے میں کیسے اموات ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے، کس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ بہرحال مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اللہ ہی کو اس کا علم ہے، لیکن قبل اس کے کہ خدا نہ خواستہ وہ حالات یہاں پر بھی آ جائیں، اس سے پہلے ہم اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کر لیں، اس لیے کہ بہرحال حالات کیسے بھی ہوں جانا اس رب کے پاس ہے، اپنے رب کو منا لو۔ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔